اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ محمد رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، نمونہ کون ہے زندگی گزارنے کے لیے؟ سب سے بہترین نمونہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کی اتباع کرنی ہوگی، ان کی چال چلنی ہوگی، ان کا دامن پکڑنا ہوگا، ان کے طریقے پر آنا ہوگا۔ جو اللہ رسول کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ رسول کو نہ پسند ہمیں بھی نہ پسند۔ ہاں، سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے۔ آپ ایک سفر میں ہیں، پورا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم، لشکر پیاسا، جانور پیاسے، ایک پیالہ پانی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھول پڑے۔ سارا لشکر سارا ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا۔ صحابی فرماتے 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے او بھائی، اللہ کو راضی کر لو بھائی، اللہ کو ساتھ لے لو بھائی۔ کیسے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں بھی برکت، آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں بھی برکت۔ دین کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت۔ وہ بنیادی چیزیں ہیں اسلام میں، دین میں، ایمان میں۔ اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول سے محبت، اور محبت کا تقاضا اطاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، چند صحابہ لپک کر آپ کے وضو کا پانی ہاتھوں میں لیتے ہیں، زمین میں نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم میں بنتے ہیں، اپنے چہرے میں بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ عمل کی طرف متوجہ فرمایا، عمل کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہ ہے تبلیغ کی پہلی بات، یہ ہے سمجھنا، سمجھانا، اس کو لے کے پھرنا، یہ بات دلوں میں اتارنا ہے۔ دنیا کے انسانوں، کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ نماز نماز نمازی پر فرض نہیں، نماز مسلمان پر فرض۔ پکا نمازی مسجد میں نہ آئے ہم اس کی فکر کرتے، پکا بے نمازی مسجد میں نہ آئے ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ سب سے پہلی نماز ہے، سب سے پہلی نماز ہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ دے، جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ دے۔ ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔
آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جو صبح جو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ اب شیطان پر تو لعنت ہے جو شیطان کا جھنڈا لے کے پھرے، توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ محنت ہو رہی بھائی، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانا، ماتھا ٹھکانا، پھر اپنی دکان دفتر کاروبار جانا، اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ لاکھ کما لو محتاج کس کے ہو؟ کروڑ کما لو محتاج کس کے ہو؟ 10 کروڑ کما لو محتاج کس کے ہو؟ وزیر اعلیٰ بن جاؤ محتاج کس کے ہو؟ وزیر اعظم بن جاؤ محتاج کس کے ہو؟ اللہ کے بغیر سب سیکھو، ایک لکھو پھر لگاؤ صفر، 10 دوسرا صفر، 100 تیسرا صفر، 1000 آپ صفریں لگائی جاؤ، 1000 10,000 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب 10 ارب 1 کھرب 10 کھرب۔ اب ایک ہٹا دو پیچھے رہ گیا صفر 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 صفر۔ لاکھ کماؤ کروڑ کماؤ، 1 دکان 10 دکان، 1 فیکٹری 10 فیکٹریاں، 1 پلازہ 10 پلازے بناؤ، 1 ڈگری 10 ڈگریاں لے لو۔ اللہ کے بغیر سب صفر، اللہ کے بغیر سب صفر۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی نماز، سب سے پہلی چیز نماز۔ نماز میں سب سے پہلی نماز فجر، فجر مسجدیں بھر جائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے، مسئلوں کا حل ہے۔ پریشانیاں کیوں ہیں؟ مسائل کیوں ہیں؟ نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی۔ نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ تبلیغ محنت ہے، ایسے سب کا ایمان کرے، جیسے نماز اس میں جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے۔ شوق پیدا ہو جائے ہر مسلمان میں نماز پڑھنے کا۔ رمضان ہے روزہ، ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہے، رجب کا چاند نظر آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو شوق چڑھ گیا کہ وہ ہوا فرمایا کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک کو پہنچا دے۔ رمضان کا شوق چڑھ گیا۔ رمضان آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 7 باتیں فرمائی، 7 باتیں فرمائی۔ یہ 7 باتیں رمضان آنے سے پہلے ہر گھر میں ہو، ہر ذکر کی زبانوں پر ہو، گھروں میں تذکرے ہو، بچے بڑے گھر والے دوست رشتے دار، یہ 7 باتیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنی ہے، برکتیں حاصل کرنی ہے، برکتیں جمع کرنی ہے، زندگی آسان ہوتی ہے جب برکتیں ہو، مال میں برکت ہو، وقت میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو۔ جب برکت ہوگی تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ اپنی رحمتیں خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ رمضان میں خاص رحمتوں کا نزول ہے، ان رحمتوں کو سمیٹ لو، ان رحمتوں کو جمع کر لو، ان رحمتوں سے زندگیاں خوبصورت بن جائیں گی۔ چوتھی بات، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے، یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے۔
رمضان کے آخر میں شب قدر ہے.